بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کرنل نے کہا، میں جانتا تھا تم قابو میں نہیں آؤ گی۔ ہم فرانس سے اور بابا صاحب کے ادارے سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، اس لیے تم برائن ولف کے ساتھ ابھی ایئرپورٹ جا رہی ہو۔ تمہیں پیرس تک پہنچانے کے لیے ہم نے ایک طیارہ چارٹرڈ کر دیا ہے۔ سرکاری بنگلے سے تمہارا تمام سامان اٹھوا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دیا ہے۔ تم کسی ہیل و حجت کے بغیر چلی جاؤ۔ کیسے چلی جاؤں؟ تم اور تمہارے حکام جانتے ہیں کہ فرحاد کی فیملی فرانس کے مخصوص طیارے میں سفر کرتی ہے۔ میں کسی اور طیارے میں سفر کرنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی، لہٰذا میں ابھی فرانس کے سفیر سے بات کروں گی۔ ہمیں منظور ہے، تم اپنے طور پر سفر کر سکتی ہو، لیکن صبح ہونے سے پہلے یہ ملک چھوڑ دو گی۔ ثانی انہیں دکھانے کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے فرانسیسی سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ اس سے پہلے ہی میں نے وہاں کے سفیر کو خیال خوانی کے ذریعے تمام روداد سنا دی۔ فرانس کا ایک طیارہ جو نیو یارک میں موجود تھا، وہ فوراً سونیا، ثانی اور پرنس ڈیگر کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر بتایا کہ ثانی اور پرنس ملک چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بولی، مگر وہ جس سے ملک چھڑوا رہے ہیں وہ یہیں موجود رہے گی۔ تم غضب کی چالیں چلتی ہو۔ نہیں فرحاد، یہ میری نہیں، ثانی کی چال ہے۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے بڑی خوبصورتی سے یہاں چھپنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ علی کی خبر سناؤ۔ اس کا طیارہ نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب پہنچ رہا ہے۔ وہاں اسے اترنا ہی ہوگا کیونکہ ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، نیو فاؤنڈ لینڈ امریکہ کے زیر اثر ہے، وہاں علی مشکلات میں پڑ سکتا ہے۔ سونیا نے کہا، ثانی اور پرنس کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ ثانی سے کہہ دو وہ اپنا طیارہ نیو فاؤنڈ لینڈ کی طرف لے جائے۔ لیلا اسے راستے میں بتائے گی کہ علی نے طیارے کو کہاں اتارا ہے۔ میں نے ثانی کے پاس جا کر یہ بات بتائی، پھر کہا، اب میں دماغی طور پر حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ 2 گھنٹے بعد آ کر خیریت معلوم کروں گا۔ بائی دی وے، تمہارا پیدائشی نام کیا ہے؟ پیدائشی نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ کہہ لیں یا سونیا ثانی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اب خیال خوانی ختم کرنا چاہتا تھا، پھر خیال آیا۔ میں نے سونیا سے یہ نہیں پوچھا کہ اب وہ کس روپ میں ہے اور کیا کرنے والی ہے۔ میں پھر اس کے پاس آیا۔ وہ بولی، کیا بات ہے؟ میں پوچھنے آیا ہوں کہ اب تمہارے ارادے کیا ہیں؟ ہماری بازی ادھوری رہ گئی ہے۔ 16 میں سے 3 ٹیلیپیتھی جاننے والے ہمارے ہاتھ آئے ہیں، کینی پال، جورا جوری اور مکی میتھیو۔ چوتھا ویلی کا بھائی ہے جس نے کھیل بگاڑ دیا ہے۔ میں نے چونک کر کہا، ہم ایک پہلو کو فراموش کر رہے ہیں۔ تم سائمن کے گھر سے نکل آئی ہو۔ علی جیمی میتھیو کے روپ میں دیکھا گیا تھا۔ ایسے میں مکی میتھیو پر شبہ کیا جائے گا کہ ہم اس کے گھر پہنچ کر اس کے دماغ میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ وہ لوگ مکی کے دماغ سے ٹیلیپیتھی کا علم مٹا دیں گے۔ تم سلمان واسطی یعنی سپر ماسٹر اریرے کو بھول رہے ہو۔ اس نے اور سلطانہ نے کینی پال، جورا جوری اور مکی میتھیو کو قابو میں رکھا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر انہوں نے مکی میتھیو کو ٹریننگ سینٹر سے نکال کر ایک جگہ چھپا دیا ہے۔ جلد ہی اسے پیرس پہنچا دیا جائے گا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اپنی دانست میں سونیا کو نیو یارک سے نکالا ہے۔ یہ سونیا پھر نیو یارک میں رہے گی۔ وہ خوش فہمی میں رہیں گے کہ میری طرف سے خطرہ ٹل گیا ہے۔ جو بازی ادھوری ہے وہ اپنے مکمل انجام کو پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس بازی میں شریک ہونے کے لیے 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، حالانکہ ابھی اپنی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں تلاش کر رہا تھا، مجھے اپنی پسند کا ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ میں جنا کو ساتھ لے کر ادیس ابابا پہنچ گیا تھا۔ وہاں میں نے ایک بڑی سی ٹریلر گاڑی خریدی۔ اس ٹریلر کے اندر ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ کچے اناج کے علاوہ سیل پیک ڈبوں میں طرح طرح کے کھانے تھے جو مہینوں کام آ سکتے تھے۔ جب میں ڈرائیو کرتا تو جنا آرام کرتی تھی، اور جب وہ ڈرائیو کرتی تھی تو میں کمر سیدھی کرنے کے لیے ٹریلر میں آ جاتا تھا، یا پھر ایک ساتھ آرام کرنے کے لیے ہم ہائی وے سے دور لے جا کر گاڑی روک دیا کرتے تھے، وہاں رات گزارتے تھے، پھر چل پڑتے تھے۔ ہم نے ادیس ابابا سے 500 میل کا فاصلہ طے کیا تھا۔ پختہ راستے کے اطراف حد نظر تک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ چونکہ جانوروں پر ٹیلیپیتھی کا ہتھیار اثر نہیں کرتا، اس لیے میں نے رائفل، ریوالور وغیرہ اور کارتوس کی بھری ہوئی پیٹیوں کے ساتھ رکھ لیے تھے۔ اس وقت ہمارا ٹریلر رکا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ جنا چولہے پر کھانا تیار کر رہی تھی۔ زندگی گزارنے کا یہ انداز میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ سفر رومان پرور لگ رہا تھا۔
میں نے پیچھے سے آ کے محبت سے جنا کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا کرتے ہو؟ فرائنگ پین الٹ جائے گا، پلیز چھوڑ دو۔ آدمی بھوکا ہو تو نہیں چھوڑتا، مگر افسوس ابھی چھوڑنے ہی سے کھانے کو کچھ دو گی۔ اچھے بچوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرو، میں کھانا لا رہی ہوں۔ ٹریلر کے اندر کھڑکیاں ایسی تھیں جن کے پٹ نیچے کی طرف کھلتے تھے اور وہ پٹ میز کی سطح بن جاتے تھے۔ نچلے حصے کو کھولنے سے فولڈ کی ہوئی کرسیاں باہر آ جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ ہم ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ کھڑکیوں پر شیشے کے علاوہ مضبوط لوہے کی جالیاں بھی تھیں۔ کوئی جنگلی درندہ شیشہ توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ جنا نے کہا، کتنی گہری خاموشی اور سکون ہے۔ شہر کے ہنگاموں سے دور آ کر پتہ چلتا ہے کہ ایسے سناٹے اور سکون میں بڑی راحت ملتی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایسے جنگل میں آ کر تمہیں ڈر لگے گا۔ جب تک جنگل میں منگل رہے ڈر نہیں لگتا، اور تم میرے منگل ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ کھڑکی کے باہر دور تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اندر روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر سے جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، یا کبھی درختوں کے پتے ہواؤں کی زد میں شور مچاتے تھے۔ جنا نے غور سے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے کہا، ابھی ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ کہاں؟ میں نے کھڑکی کے پار نظریں دوڑائیں۔ دور تک تاریکی ہی تاریکی تھی۔ پھر میں نے بھی جلتی بجھتی روشنی دیکھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ وہ مشعلوں کی روشنی تھی۔ مقامی جنگلی باشندے مشعلوں کی روشنی میں سفر کر رہے تھے یا ہماری طرف آ رہے تھے۔ اس بات کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دور درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے مشعلیں کبھی چھپ جاتی تھیں، کبھی نظر آنے لگتی تھیں۔ ان کے رخ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جنا نے کہا، ہماری گاڑی کی روشنی کھڑکیوں کے ذریعے باہر جا رہی ہے۔ وہ روشنی دیکھ کر ادھر آ سکتے ہیں۔ ہاں، آ سکتے ہیں۔ کیا افریقہ کے جنگلی بندوق چلانا جانتے ہیں؟ یہ 20ویں صدی ہے۔ انسان ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ انسانی تہذیب جنگلوں میں بھی پہنچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کے جنگلیوں نے بھی بندوق کا استعمال سیکھ لیا ہو۔ پھر تو گولیاں کھڑکی کے راستے آ سکتی ہیں۔ میں نے کھڑکی کے پاس لگے ہوئے ایک چھوٹے سے ہینڈل کو اوپر کی طرف اٹھایا۔ کھڑکی کی آہنی جالیاں نیچے کی طرف جھک گئیں۔ اب وہ کھڑکی اس حد تک کھلی ہوئی تھی کہ اندر ہوا آ سکتی تھی۔ کوئی گولی یا زہریلا تیر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بولی، اگر میں اسی طرح کھاتی پیتی رہوں گی اور تمہاری آغوش میں دن رات مسرتیں حاصل کرتی رہوں گی تو موٹی اور بھدی ہو جاؤں گی۔ کم کھایا کرو اور صبح اٹھ کر جاگنگ کیا کرو۔ رات کو کھانے کے بعد ٹہلنا بھی چاہیے، لیکن اس جنگل میں خوف آتا ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ میری موجودگی میں ڈر نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس بھیانک جنگل میں باہر چلنے کو کہوں۔ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے ایک رائفل کو لوڈ کیا، فاضل میگزین کو پتلون کی دونوں جیب میں رکھا۔ وہ بولی، کیا ارادے ہیں؟ میں نے کہا، رات کو کھانے کے بعد ضرور ٹہلنا چاہیے۔ کم آن۔ اوہ گاڈ، تم تو واقعی سنجیدہ ہو گئے۔ تم بھی سنجیدگی سے سمجھو، موت گاڑی کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں خوف کو دل سے بالکل ہی نکال دینا ہوگا۔ اس نے اٹھ کر ریوالور کو لوڈ کیا۔ اس کی کچھ فاضل گولیاں بھی لیں۔ ہماری گاڑی کی چھت پر چاروں طرف ہیڈ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سب کو آن کر دیا، اندر کی روشنی بجھا دی، جس کے نتیجے میں جنگل تو دور تک روشن ہو ہی گیا، لیکن گاڑی کے چھت کے نیچے اندھیرا ہو گیا۔ دور روشنی کو دیکھ کر آنے والے یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یا کس طرف ٹہل رہے ہیں۔ گاڑی کے چاروں طرف چہل قدمی کے لیے کافی جگہ مل گئی تھی۔ جنگل کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ہم باتیں کرتے رہے اور گاڑی کے اطراف ٹہلتے ہوئے دور تک دیکھتے رہے۔ تیز روشنی میں کبھی کبھی بندر دکھائی دیتے تھے جو ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف چھلانگ لگاتے تھے اور روشنی کی طرف دیکھ کر گھنے درختوں میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بولی، چہل قدمی اور ہوا خوری میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اندر چلو۔ ہم اندر آ گئے، دروازے کو بند کر دیا، پھر سوئچ آن کر کے اندر روشنی کی۔ اس نے کہا، باہر کی روشنیاں بجھا دو، صرف ایک سرچ لائٹ کو آن رہنے دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہماری چھت کے عین وسط میں ایک بہت ہی حساس مائکروفون اور سپیکر لگا ہوا تھا۔ میں نے مائکروفون کے بٹن کو دبایا اور اندر کے سپیکر کو آن کیا۔ باہر کی ہلکی آوازیں بھی ہمیں صاف سنائی دینے لگیں۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جھینگر بول رہے تھے۔ انہی کے ساتھ بہت سے بڑھتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آنے والے اچھی خاصی تعداد میں آ رہے تھے۔ وہ شمالی کھڑکی کے پاس گئی۔
मैं उसकी मुखालिफ समत जुनूबी खिड़की के पास आया। चारों तरफ हेडलाइट्स की रोशनी फैली हुई थी। हद नज़र तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमने पोजीशन बदलकर दूसरी खिड़कियों से देखा। हमें स्पीकर के ज़रिए आने वाले कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मगर वो नज़र नहीं आ रहे थे। जना दूसरी राइफ़ल लोड करने लगी। मैंने कहा, बेशक लोड करो, मगर मैं जब तक सिग्नल ना दूं एक फायर भी ना करना। वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अपने तरीक़ाकार के मुताबिक झाड़ियों के पीछे छुपते हुए आ रहे हैं। फिर मैंने माइक के बटन को ऑन करके ठहर ठहर कर कहना शुरू किया, ताकि आने वाले थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी जानते होंगे तो मेरी बात समझ लें। मैंने कहा, मैं आने वालों से कहता हूँ दोस्त बनकर आओ। मैं खुशामदीद कहता हूँ, प्लीज़ दोस्त बनकर आओ और अपनी आवाज़ सुनाओ, अपनी आवाज़ सुनाओ। मैंने आखिरी अल्फाज बार बार दोहराए। जवाब में किसी तरफ से किसी ने एक लफ्ज़ भी ना कहा। ऐसे में दो ही बातें समझ में आईं, या तो वो छुपकर बिल्कुल करीब आकर मालूम करना चाहते थे कि हमारी तादाद क्या है, हम मुकाबला करने का हौसला और सामान रखते हैं या नहीं, या फिर आने वाले अंग्रेज़ी नहीं समझते थे, इसलिए जवाबन खामोश थे। जना जगह बदलकर दूसरी खिड़कियों के पास जाकर देख रही थी। फिर परेशान होकर बोली, ये सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जंगल के रहने वाले जंगली जानवरों से हमला करने का अंदाज सीखते हैं। शेर अचानक सामने नहीं आता, पहले दूर से धाड़ने की आवाज़ें सुनाता है। शिकार को देख लेने के बाद उसके चारों तरफ कई मील चक्कर लगाता है, फिर अचानक नज़र आता है तो शिकार को संभलने का मौका नहीं देता। हमारे आसपास फैले हुए जंगली यही कर रहे हैं। ये तो हवास पर बोझ बनने वाली बात है। ऐसे ही वक्त कोई जंगली ज़ुबान में बोलने लगा। उसकी बात ख़त्म होते ही दूसरी समत से वही अजनबी ज़ुबान सुनाई दी, फिर तीसरी समत से वही बोली उभरी। चारों तरफ से आवाज़ आने के बाद वो अचानक ही एक साथ ज़ाहिर हो गए। दरख्तों और झाड़ियों के पीछे से उछल उछल कर चीखने लगे। उनके हाथों में तीर कमान और नेज़े थे। उन्होंने पुरानी जैकेट और हाफ पैंट पहनी हुई थी। कितने ही जंगलियों के पास राइफलें भी थीं। ये देखते ही मैंने गाड़ी के अंदर बने हुए एक पैनल का स्विच ऑन किया। गाड़ी के ऊपरी और निचले हिस्सों में छुपी हुई गनें बाहर की तरफ निकल आईं। मैंने एक हैंडल के जरिए उन गनों का रुख आसमान की तरफ किया ताकि किसी जंगली बाशिंदे की जान ना जाए। फिर मैं मुख्तलिफ बटनों को दबाने लगा। गाड़ी के चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। वो जंगली जो हमारी तरफ आ रहे थे, गाड़ी की तरफ फायर कर रहे थे या तीर चला रहे थे, पलट कर भागने लगे। हमारी समझ में यही आया कि वो भाग रहे हैं, लेकिन वो दूर जाकर दरख्तों के पास छुप गए। वहाँ से झांक झांक कर देखने और समझने की कोशिश करने लगे कि अभी फायरिंग कहाँ से हो रही थी। तेज़ रोशनी के सबब गाड़ी के चारों तरफ अंधेरा था। फायरिंग करने वाली गनें नज़र नहीं आ रही थीं। वो थोड़ी देर बाद चीख चीख कर एक दूसरे से बोलने लगे। चूँकि चारों तरफ फैले हुए थे और एक दूसरे से दूर थे, इसलिए चीख कर बातें कर रहे थे। फिर दरख्तों के पीछे से निकल आए। हमने दाएं बाएं और पीछे वाली खिड़कियों से देखा, वो हर तरफ नज़र आ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद रुक गए थे और अपने हथियार फेंकते जा रहे थे और सजदा करने के अंदाज में झुकते जा रहे थे। मैंने जना से कहा, ये सुलह करना चाहते हैं। वो बोली, इनके सरदार को बुलाकर बातें की जा सकती हैं। मैंने माइक के ज़रिए कहा, मैं तुम्हारे सरदार से बात करना चाहता हूँ। क्या तुम में से कोई हमारी ज़ुबान समझता है? मेरी आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन लपक कर अपने हथियार उठाने लगे। हमें बड़ी हैरानी हो रही थी। मैंने फिर एक बार गाड़ी में लगी हुई गनों से फायर खोला तो भागकर दरख्तों के पीछे चले गए। वो बोली, हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। हाँ, ये रात गुजारने नहीं देंगे। तुम पैनल पर रहो, वो हमारी तरफ आना चाहें तो फायर खोल देना। मैं ड्राइविंग सीट पर जा रहा हूँ। हमारी गाड़ी और ट्रेलर एक लिंकर सुरंग के ज़रिए जुड़े हुए थे। मैं राइफ़ल और रिवॉल्वर लेकर सुरंग में रेंगता हुआ गाड़ी में आया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया। गाड़ी चलने लगी तो वो दरख्तों के पीछे से निकलने लगे। मैंने इंटरकॉम के ज़रिए कहा, जना, अभी वो दूर हैं। जब वो हमला करने का अंदाज़ इख्तियार करें तब तुम फायरिंग शुरू कर देना। मैं ड्राइव करता हुआ गाड़ी और ट्रेलर को हाईवे की पुख्ता सड़क पर ले आया। दो समतों से हमारी तरफ फायरिंग हुई। उधर जना ने चारों तरफ से फायर खोल दिया। वो फिर भागने लगे। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। वो सड़क पर आ रहे थे, फिर हमारी फायरिंग से खौफजदा होकर रास्ता छोड़ रहे थे। हम उनसे दूर निकलते चले गए। 1 मील का फासला तय करने के बाद मैंने इंटरकॉम पर कहा, लाइट्स बुझा दो, जनरेटर बंद कर दो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल बचाना है। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। तमाम रोशनियां बुझा दीं। पैनल के बटन दबाकर तमाम गनों को छुपा दिया
उन सब का ताल्लुक जनरेटर से था। बैटरी को सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करना था। जना एक राइफल और मैगजीन लेकर मेरे पास आ गई। साथ वाली सीट पर बैठकर बोली, हम जंगल के किसी भी हिस्से में रात गुजारना चाहेंगे तो जंगली इंसानों और जंगली जानवरों का खौफ रहेगा। दुरुस्त कहती हो। रास्ते में कोई बस्ती आएगी तो वहाँ रात गुजारेंगे। मुझे वीराना पसंद है, लेकिन ये पहला तजर्बा कह रहा है कि वीराने में जितना सुकून है उतना ही खतरा है। खतरात इंसानी आबादी में ज़्यादा होते हैं। हम जिस वीराने में रिहाइश इख्तियार करेंगे वहाँ खतरात से निमटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इंतज़ामात करेंगे। अच्छा ये बताओ, ड्राइव करोगी? क्यों नहीं, ज़रूर। मैंने आगे जाकर गाड़ी रोक दी, सीट बदल ली। वो ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोली, सोना चाहो तो पीछे ट्रेलर में चले जाओ, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, मैं करवटें बदलता रहूँगा। वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अब मैं खामोश रहूँगा, ख्याल ख्वानी करता रहूँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? हाँ एतराज़ है, तुम ख्यालों में डूबे रहोगे और कोई जंगली मुझे उठाकर ले जाएगा। एक मर्द की मौजूदगी में दूसरा मर्द उस वक्त उठाकर ले जाता है जब औरत राज़ी होती है। क्या तुम्हें जंगली पसंद है? वो हंसते हुए मुझे एक हाथ से मारने लगी। मैंने भी हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अली तैमूर बहरे ओकियानूस पर परवास कर रहा था और अब न्यू फाउंडलैंड के जनूबी साहिल तक पहुंचने वाला था। वो चाहता था वहां के शुमाल मगरबी हिस्से में जाए जहां बेशुमार पहाड़ियों का सिलसिला था। वहां तैयारे को आसानी से छुपाया जा सकता था, लेकिन तैयारे का ईंधन ख़त्म हो रहा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की परवाज़ कर सकता था, इसलिए न्यू फाउंडलैंड के मगरिब में समंदर पर उतरना पड़ा। वो बे ऑफ आइलैंड के करीब था। खलीज का पानी अंदर खुश्की तक गया हुआ था। वो तैयारे को समुद्र की सतह पर दौड़ाता हुआ खलीज के अंदर गया। दूर तक साहिल पर रेत और पत्थर थे। अगर ऊंची चट्टानें होती तो उनके साए में तैयारे को किसी हद तक छुपाया जा सकता था, लेकिन मजबूरी थी, उसे छुपाने की कोई जगह ना थी। वो मजबूर होकर एक जगह तैयारे से उतर गया। उसने साहिल पर खड़े होकर जेब से कुतुबनुमा के जरिए समत मालूम की, फिर नक्शा देखा। मालूम हुआ जनूब में चंद मील का फासला तय करने के बाद वो कॉकस कोव नामी टाउन तक पहुंच सकता है। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसकी आमद से पहले न्यू फाउंडलैंड की इंटेलिजेंस ब्रांच को खबरदार कर दिया होगा। ये जजीरा अमेरिका के ज़ेरे असर था। वहाँ के कानून के मुताबिक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन वहाँ की हुकूमत उसे अमरीकी फ़ौजियों के हवाले कर सकती थी। करीब या दूर के किसी भी शहर या कस्बे में उसके लिए ख़तरा था। वो साहिल पर सुबह तक खड़ा नहीं रह सकता था। वहाँ सर्दी गज़ब की थी। वो अपने बदन को गर्म रखने के लिए दौड़ते हुए जाने लगा। परवाज़ के दौरान लैला ने आकर बताया था कि उसके लिए इमदाद पहुँचने वाली है। वो जिस टाउन में जा रहा है वहाँ से करीब ही कॉर्नर ब्रुक नामी शहर है। सोनिया सानी वहाँ के एयरपोर्ट पर तैयारा उतारने वाली है। उसने पूछा था, आंटी क्या ये हमारी सोनिया मामा का नया नाम है? नया नाम ही नहीं, नया वजूद भी है। पहेली ना बुझवाएं प्लीज़। बेटे, जो बात मेरे लिए भी पहेली हो मैं उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकूंगी। एक लड़की तुम्हारी मामा की डमी बनकर न्यूयॉर्क आई थी। मैं क्या बताऊं वो कितनी ज़हीन और तेज़ तरार है। तुम्हारी मामा उसे अपनी बेटी कहती हैं। बेटी कहने से वो कोख की औलाद नहीं हो जाती। मामा ने पापा से शादी नहीं की और मामा का किरदार इतना बुलंद है और वो ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रही हैं कि किसी गुनाह या गलती का इर्तिकाब नहीं कर सकती। क्या ये मुमकिन नहीं है कि सिस्टर सोनिया ने किसी और से शादी की हो? अली तैमूर दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसे पिछली कुछ बातें याद आ रही थीं। सोनिया मामा ने माजी में यकीनन कुछ अरसा पुरस्रार ज़िंदगी गुजारी है। ज़िंदगी के उस दौर को राज बनाकर रखा है। सोनिया सानी से पारस और अली तैमूर का कोई खून का रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद अगर वो सोनिया की अपनी बेटी थी तो सबके लिए सिर्फ काबिल मोहब्बत ही नहीं, काबिल एहतराम भी थी। अली सोचता रहा और चलता रहा। साहिल के साथ साथ चलते रहने से अंदेशा था कि इस जजीरे के फौजी या जासूस उसे घेर लेंगे, इसलिए वो साहिल से दूर कभी चलता रहा, कभी दौड़ता रहा। आखिर टाउन कॉकस कोव की बत्तियां दूर से नजर आने लगीं। वो एक पुख्ता सड़क पर आ गया। रात के पिछले पहर कोई गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। दूर ही से औरतों और मर्दों के हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने उसे लिफ्ट नहीं दी। उनमें से एक जवान ने खिड़की से बाहर सर निकालकर उसकी तरफ थूक दिया। वो थूक अली पर नहीं आया, लेकिन उनकी शामत आ गई। उसने बिजली की सी फुर्ती दिखाई, रिवॉल्वर निकाला और फायर कर दिया।
اس کا نشانہ بھلا کہاں چوکنے والا تھا۔ ایک پچھلا پہیا دھماکے سے پھٹا، عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، ایک طرف گھوم کر رک گئی۔ اس کار میں سے 2 جوان ریوالور لے کر نکلے، پھر کار کے پیچھے سے للکارا، "Who is it, you son of a bitch؟ سامنے آؤ، ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔" علی اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر گم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں پریشان ہو رہی تھیں۔ "فائر کرنے والا تم دونوں کے پاس ریوالور دیکھ کر بھاگ گیا ہے، جلدی سے پہیا تبدیل کرو۔" دونوں جوانوں کو بھی یقین ہو گیا کہ فائر کرنے والا ان کے پاس ریوالور دیکھ کر بھاگ گیا ہے یا کہیں چھپ گیا ہے، ان کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ ایک نے کہا، "تم پہیا تبدیل کرو، میں چاروں طرف نظر رکھوں گا۔" وہ جیب میں ریوالور رکھ کر ڈگی کی طرف گیا، وہاں سے دوسرا پہیا نکالنے لگا۔ جب وہ پچھلا پہیا تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا تو اچانک فائر ہوا۔ جو نوجوان نگرانی کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں گولی لگی۔ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر دور زمین پر جا گرا۔ دوسرے جوان نے پھرتی دکھانے کی کوشش کی، اس کے آس پاس 2 گولیاں آئیں، زمین سے مٹی اڑی۔ وہ بوکھلا کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تب علی ہیڈ لائٹس کی روشنی کی طرف آیا، اطمینان سے چلتا ہوا دوسرے جوان کے قریب آ کر اس کی جیب سے ریوالور کو نکال کر بہت دور پھینک دیا۔ پھر زمین پر پڑے ہوئے ریوالور کو اٹھا کر پوچھا، "تم دونوں میں سے کس نے مجھ پر تھوکا تھا؟" "میں نے نہیں تھوکا تھا۔" دوسرے نے کہا۔ "کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیا مجھے الزام دینا چاہتے ہو؟" وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ علی نے کہا، "مجھے جھوٹ کو پکڑنا آتا ہے۔ یہ 3 لڑکیاں سچ بولیں گی کیونکہ سچ بولنے سے ہی زندہ رہیں گی، ورنہ میں 3 تک گنتے ہی تینوں کو گولی مار دوں گا۔ اسے گننے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تینوں نے اس جوان کی طرف اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ علی نے دوسرے جوان سے کہا، جلدی سے پہیا لگاؤ۔ پھر تھوکنے والے سے کہا، تم سمجھ رہے تھے تیز رفتار گاڑی سے کسی راہگیر پر تھوک کر گزر جاؤ گے اور گرفت میں نہیں آؤ گے؟ پھر تمہیں اپنے ریوالور پر بھی بھروسہ تھا، اب کیا کرو گے؟ مجھے معاف کر دو، میں کبھی کسی پر نہیں تھوکوں گا۔ اور ایک بار تھوکو، معاف کر دوں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ کرو گے۔ پختہ سڑک پر جا کر بیٹھو، پھر جھک کر سڑک پر تھوکو، اس کے بعد اسی تھوک کو چاٹو۔ وہ گڑگڑانے اور معافی مانگنے لگا۔ علی نے اسے نشانے پر رکھ کر انگلی کو ٹریگر پر لایا تو وہ دوڑتا ہوا سڑک پر گیا، پھر تھوک کر اسے چاٹنے لگا۔ ایک لڑکی نے کہا، یہ خود کو بہت بڑا گنڈا سمجھتا ہے، اس نے رات بھر کا سودا کرنے کے بعد ہماری رقم نہیں دی ہے، پلیز ہماری پیمنٹ کرا دو۔ علی تیمور نے لڑکی کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے بازاری عورتوں کی پیمنٹ کرانے والا دلال سمجھتی ہو؟ باقی 2 لڑکیاں سہم کر پیچھے چلی گئیں۔ دوسرے جوان نے پہیا لگا دیا تھا۔ علی نے ان سے کہا، جس کا جو سامان گاڑی کے اندر ہے اسے فوراً نکالو۔ وہ اپنا اپنا سامان نکالنے لگے۔ علی نے ان سے کار کی چابی لی، اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی، پھر اسے سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ انہیں چھوڑ کر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا۔ پیچھے رہ جانے والے پیدل چلتے ہوئے 1 گھنٹے سے پہلے قریبی ٹاؤن میں پہنچ کر رپورٹ نہیں درج کرا سکتے تھے۔ اس نے ٹاؤن میں پہنچ کر کار کی پیٹرول کی ٹنکی فل کرائی، پھر اسے ٹاؤن سے بہت دور نکالتا چلا گیا۔ اس کا رخ شہر کارنر بروک کی طرف تھا، جہاں سونیا سانی اپنا طیارہ لا رہی تھی۔ کارنر بروک کی طرف بڑا لمبا سفر تھا، راستہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سفر کے دوران کتنی ہی چھوٹی بڑی بستیوں سے گزرتا رہا۔ ایک بستی کے قریب 2 پولیس کاریں دکھائی دیں۔ وہ دونوں کاریں ایک دوسرے کی طرف رخ کیے راستہ روکے کھڑی تھیں۔ ان کے پیچھے پولیس والے رائفلیں لیے نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی چھین کر لے جانے والی بات پولیس والوں تک پہنچا دی گئی تھی۔ وہ ڈرائیو کرنے کے دوران ذرا سیٹ کے نیچے دبک گیا تاکہ ونڈ سکرین کو توڑ کر آنے والی گولیوں سے محفوظ رہ سکے۔ پھر اس نے اچانک رفتار بڑھا دی۔ پولیس والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ان کی گاڑیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ یا حماقت کرے گا۔ انہوں نے وارننگ کے طور پر پہلے ہوائی فائرنگ کی، دوسری بار انہیں فائر کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ علی کی کار ان کی گاڑیوں سے آ کر ٹکرانے والی تھی۔ وہ گاڑیوں کے پیچھے سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ دونوں گاڑیاں 2 طرف گھوم گئی تھیں۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا دور نکلتا جا رہا تھا۔ پولیس والوں نے سنبھلنے کے بعد فائرنگ شروع کی۔ تب تک وہ رینج سے بہت دور جا چکا تھا۔ ایک افسر کار ٹیلی فون کے ذریعے اگلی بستی والوں سے رابطہ قائم کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ کار چھین کر لے جانے والا علی تیمور ہی ہو سکتا ہے، اسے روکو۔ جب وہ سمندر میں تھا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ تب وہ بچ کر یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں کھلے میدان میں بھلا اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا تھا؟
وہ طوفانی رفتار سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ لیلا نے آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کارنر بروک۔ ہاں، میں نے کہا تھا سونیا سانی اسی شہر کے ایک چھوٹے سے پورٹ پر طیارہ اتارے گی، لیکن اس طیارے کو اتارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، میں اور سلطانہ یہاں کے حکام اور فوجی افسروں کی کھوپڑیوں میں زلزلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر طیارے کو یہاں اتارنے اور تمہیں یہاں سے چلے جانے کو کہیں گے، لیکن سونیا سانی صرف اطلاعات حاصل کرنے کے لیے ٹیلی پیتھی کی امداد قبول کرتی ہے۔ جہاں اپنے جوہر دکھانے کی بات آتی ہے وہاں ہمارے تعاون سے انکار کر دیتی ہے۔ علی نے کہا، اس سے کہو میں جس سڑک پر جا رہا ہوں اس کے اطراف ایک بھی درخت نہیں ہے، وہ یہاں طیارہ اتار سکتی ہے۔ لیلا نے کہا، کمال ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہی سونیا سانی کرنے والی ہے۔ وہ اسی راستے کو تلاش کرتی ہوئی آئے گی، اس جگہ کو مناسب سمجھے گی تو یہیں طیارہ اتارے گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پرواز کرتے ہوئے طیارے کی آواز سنائی دینے لگی۔ دور آسمان پر ایک بتی جلتی بجھتی چلی آ رہی تھی۔ لیلا نے سونیا سانی کے پاس آ کر کہا، علی نے اس طیارے کو دیکھ لیا ہے، وہ سفید رنگ کی کار میں اسی راستے پر ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، پائلٹ کو گائیڈ کرو۔ طیارہ زمین کے قریب آنے لگا۔ کارنر بروک کے شہر سے آنے والی پولیس گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر علی اپنی گاڑی میں شہر کارنر بروک کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن رفتار بہت سست کر دی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والی پولیس گاڑیوں کو بھی رفتار سست کرنی پڑی، کیونکہ طیارہ ان کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا پختہ سڑک پر اترنے آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے حیرانی سے دیکھا، طیارہ دور جا کر سڑک پر اتر رہا تھا۔ چونکہ وہ بہت دور جا کر اتر رہا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ طیارے کے دروازے سے ایک رسا لٹکایا گیا ہے۔ علی کار سے اتر کر دوڑتا آ رہا تھا، پھر وہ رسا پکڑ کر لٹک گیا، اوپر چڑھنے لگا۔ اسی وقت پیچھے آنے والی پولیس گاڑیوں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ابھی وہ شوٹنگ رینج سے باہر تھا۔ جب رینج پر آیا تو دروازے کے اندر پہنچ چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ طیارے کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ پولیس گاڑیاں کافی فاصلے پر تیزی سے چلی آ رہی تھیں، لیکن قریب پہنچنا ان کے مقدر میں نہ تھا۔ طیارے نے زمین چھوڑ دی، فضا میں بلند ہوتا ہوا دور پرواز کرتا چلا گیا۔ پولیس گاڑیاں رک گئیں۔ ایک افسر نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے فوج کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، جناب، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ فرحاد کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے فوج سامنے کیوں نہیں آئی۔ میں افسوسناک خبر سنا رہا ہوں، اسے فرانس کا ایک طیارہ یہاں سے لے گیا ہے۔ فوج کے افسر کی آواز سنائی دی، تم افسوسناک خبر نہیں بلکہ خوشخبری سنا رہے ہو۔ خدا کا شکر ہے، علی تیمور ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا ہے، تم بھی شکر ادا کرو۔ دیٹس آل۔ ادھر رابطہ ختم ہوا۔ ادھر علی اور سونیا سانی کا پہلا رابطہ ہوا۔ علی جہاز پر سوار ہوتے ہی دروازہ بند کرنے میں پرنس ڈیگر کی مدد کر رہا تھا۔ سانی پائلٹ کے پاس تھی۔ جب طیارہ فضا میں بلند ہو کر پرواز کرنے لگا تو وہ حفاظتی بند کھول کر پائلٹ روم سے باہر آئی۔ علی پرنس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حفاظتی بند کھول رہا تھا۔ وہ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا کر بولی، میرا نام ثانیہ ہے، لیکن مجھے سونیا سانی کہتے ہیں۔ علی مصافحہ کرنے کے دوران اسے دیکھتا رہا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں سر سے پاؤں تک میڈم سونیا لگ رہی ہوں، یہی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں، میں نے ماما کی کتنی ہی ڈمیز دیکھی ہیں۔ میں تمہاری صورت دیکھنے کے بہانے تمہارے حوصلے اور طریقہ کار کو دیکھ رہا ہوں۔ تم نے شکست تسلیم نہیں کی، مایوس ہو کر میدان نہیں چھوڑا، آخر مجھے طیارے میں سوار کرا ہی لیا۔ مجھے تعریف کرنی نہیں آتی، صرف اتنا کہتا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ پرنس ڈیگر نے علی اور ثانی کے طے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر جلدی سے علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اور مسکرا کر جبرن مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی، کچھ میری بھی تعریف کرو، تمہارے لیے میں نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ علی نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، دوسرے ہاتھ سے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، تھینکس اے لاٹ۔ میں تمہیں برائن ولف سمجھ رہا تھا، لیکن اپنی تعریف سننے کے شوق میں تم نے بدلتے ہوئے لہجے پر دھیان نہیں دیا۔ اس وقت تم برائن ولف نہیں، اپنے ذاتی لہجے میں بول رہے ہو۔ چوری پکڑی جانے پر اس نے پریشان ہو کر سونیا سانی کو دیکھا۔ وہ بولی، تم نے علی کے سامنے حماقت کی ہے، کسی عیار دشمن کے سامنے اپنی آواز اور اپنی حرکات پر دھیان نہیں دو گے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، اپنے ساتھ مجھے بھی مصائب میں مبتلا کرو گے۔ اس نے جھینپ کر علی کو دیکھا، پھر خیال خوانی کے ذریعے ثانی سے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کے سامنے میری انسلٹ کرو۔ علی کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ فرحاد کا بیٹا اور بابا صاحب کے ادارے کا سب سے مضبوط بازو ہے۔ پھر وہ زبان سے بولی، علی کی موجودگی میں آئندہ سوچ کے ذریعے گفتگو نہ کرو، جب تک ہمارا ساتھ ہے ہم تینوں کسی سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔
وہ مسکراتے ہوئے بولا، مسٹر علی، میں اناڑی نہیں ہوں، پھر بھی انسان کو آخری سانس تک بہت کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ سونیا کی محبت ہے کہ اس نے موجودہ مہم میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تم دیکھو گے آئندہ میں زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ علی نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا۔ ویسے زندگی کے دوسرے مرحلے ابھی دور ہیں، ہمیں موجودہ مرحلے کے متعلق سوچنا اور گفتگو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔